میرے دینی بھائیوں، اسلام پر مرنے مٹنے والوں، دین کے چاہنے والوں، آج ہمارے اس مدرسے میں الحمدللہ کئی سالوں سے آنا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج بگڑتے اس معاشرے میں ماحول جو حالات جو خراب ہیں، مسلمانوں کو مسلمان دعوت دے رہا ہے، اس کے لیے پھر یہ مدرسہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، یہ آپ ہی کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو علماء پڑھاتے ہیں، حافظ پڑھاتے ہیں، قاری پڑھاتے ہیں، ان کی تعاون کریں، صحیح سمے پر ان کو پیسہ دیں، تب جا کر ہمارے بچے کو اچھی تعلیم ملے گی۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی سدھار اس مدرسے سے بہت حد تک ہو چکا ہے، نہیں تو آپ کے گاؤں کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس مدرسے کی برکت سے آپ کے اور ہمارے بچے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس مدرسے کی برکت سے ہم اور آپ نمازی بنے ہیں۔ اس میں سکھایا جاتا ہے رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں کو، ماؤں کو بتایا جاتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اگر سجدہ کیا جاتا ہے تو سجدہ میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ اس مدرسے کی برکت سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مکے کے چودھریوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، کفار کے پاس بیٹھ کر قرآن بتا رہے ہیں، لوگوں کے پاس بیٹھ کر دین سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مخدوم نابینا صحابی ہے، پہنچتے ہیں، نظر نہیں آتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مخدوم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آہٹ سے میں پہچانتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہیں، مجھے قرآن سکھا دو۔ آپ نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مخدوم نے کہا، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دو۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دو، مجھے ایمان سکھا دو، نماز کے طریقے بتاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بل آ گیا، جس کو ہم اور آپ سلوٹ بولتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچے، یہ غریب انسان پھٹا ہوا کپڑا پہن کر، میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بیچ وہ حضرت تشریف فرما ہے، وہ علماء تشریف فرما ابھی ہوئے ہیں، اسٹیج میں آ رہے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
جن کو دیکھنا بھی سنت ہے، جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سنت نہیں۔ علماء کے طرف، بزرگوں کے طرف جو دین میں اپنا وقت کھپا دیا ہے، جس کو امیر صاحب بھی بولتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں اگر ہم ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے شخص جن کے ذریعے سے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے سنت پر چلنے کے لیے بتاتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کے بیچ پیر صاحب تشریف فرما ہے۔ اس لیے میں زیادہ اور نہ بولوں، اس بات کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچے، یہ پھٹا ہوا کپڑا پہن کر یہ انسان، یہ غریب مجھے بعد میں آ کر پوچھتا، مجھے تو اس سے محبت ہے، کہیں اس کے وجہ سے میں جس کو سمجھا رہا ہوں وہ اٹھ کر چلے نہ جائے، اس لیے خطرہ ہے، یہ بعد میں آتا تو اچھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل ابھی جاؤ، میرے حبیب کو کہہ دو جن لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، میں نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، مجھے اس کو ہدایت نہیں دینا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی طرف مخاطب ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ آتے ہیں، دونوں آنکھ سے نابینا ہے۔ ہمارے یہاں کا نابینا بھیک مانگنے جاتا ہے، ہمارے یہاں کا نابینا دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ آئیے صحابی کو دیکھیں، وہ بھی تو نابینا ہے، دین سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مختوم آقا تشریف فرما ہے، آپ آتے ہیں، حضرت عبداللہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں عشاء کی نماز میں آتا ہوں، فجر کی نماز میں آتا ہوں، مجھے ٹھوکریں لگتی ہے، مجھے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، میں گھر پر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ، یہ 2 وقت کی نماز گھر میں ادا کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو جن عبداللہ کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا ہے، اس عبداللہ کے وجہ سے مسجد کے مقتدیوں کی نماز کو قبول کرتا ہوں، میں اسی عبداللہ ابن مختوم کی وجہ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی نمازیں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت کیوں دی؟ حضرت عبداللہ کچھ قدم چلے تھے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہاں بلاؤ، عبداللہ کو بلایا گیا، اے عبداللہ ابن مختوم، عشاء کی اذان سنتے ہو؟ فجر کی اذان سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں۔ پھر تو مسجد میں آنا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی اور